تو اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں محمد اختر آرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو سو مچ اختر آرائی صاحب۔ میں یہ دیکھ رہی تھی جب ہم انور سے گفتگو کر رہے تھے، تھوڑا آپ ذرا مسکرا بھی رہے تھے جو سارے انتظامات کے، یہ بتائیں کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا یا یہ اس طرح کا معاملہ، اتنی بڑی تعداد میں طلبہ پریشان ہے اور ایگزام سے کچھ دیر پہلے تک انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے یہ ایجنٹ کا کیا معاملہ ہے ادھر، یہ تو بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بیسکلی ہمیں چاہیے کہ بطور قوم جو ہے ہم آرگنائزڈ وے میں کام کریں، بطور مجموعی میں کہہ رہا ہوں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، ابھی ہم کل بھی سارا دن تمام ایسوسیشنز وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان تمام اسکولز کے بچوں کو، اور اسپیشلی جو ہے جو پرائیویٹ بچے ہیں سب کے لیے ہم کام کر رہے تھے، اور چیئرمین صاحب نے، بورڈ نے، سب نے ہماری بات مانی۔ اور ایون انہوں نے جو انور بھائی نے نہیں بتایا وہ یہ کہ ڈیٹ بھی دے دی گئی جو پریس میں آپ کے پاس آئی بھی ٹیلی کاسٹ ہوئی کہ 10 مئی کو بھی ایسے بچوں کا جن کے فارم نہیں لیے گئے تھے ان کو ہم دوبارہ سے ڈیٹ دیں گے، دوبارہ ایڈمٹ کارڈ دیں گے۔ جیسا کہ ابھی انہوں نے سینٹر بنایا بورڈ آفس کے اندر، یہ بھی بہت بڑی کاوش ہے ایک بورڈ کی، مگر تصویر کے دونوں رخ دیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں وقت پہ جیسے بل جمع کرانے کی عادت نہیں ہے، سیم سچویشن ہے کہ ہم لوگ لاسٹ مومنٹ میں جا کے سب کام کرتے ہیں۔ اب میں وہ سوال کا دوسرا پارٹ، سب کچھ کمپیوٹرائز ہے تو ایجنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایڈمٹ کارڈ آن لائن کمپیوٹرائز ایشو ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم لوگ جو ہے بورڈ کو ظاہر ہے کہ اس کی تعریف کریں گے، مگر کیونکہ ڈیجیٹل کرنے میں بہت سی دقت پیش آتی ہے، فارمز آن لائن جمع ہوں گے تو ہی آن لائن نکلیں گے، مگر بہت سے مینول بھی جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دقت بہت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے عوام کو۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں 30 دن پہلے کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے۔ بورڈ جب تک اس بات کی پابندی نہیں لگائے گا، جب وہی پبلک کا خیال کرنے کے لیے عوامی حلقوں سے کہ انہوں نے 2 دن بھی دے دیے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایگزام جمع کرانے نہیں آئے۔ آپ نے بورڈ کی 2 جگہ تعریف کی۔ بورڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز پہ ملبہ ڈال رہا ہے نا کہ جی کیونکہ پرائیویٹ سکولز نے یا تو ٹائملی نہیں کرائے یا پھر پرائیویٹ سکولز نے ایجنٹس کو تھمایا، ان ایجنٹس نے جا کے جو بھی گھپلا کیا وہ کیا، اس سب میں اسٹوڈنٹ تو پس گیا نا۔ جی بالکل، اس میں جہاں بورڈ کی تعریف، وہیں پہ ان پرائیویٹ سکولز کی پکڑ دھکڑ ہوگی جنہوں نے ٹائم پہ جمع نہیں کرایا، جنہوں نے ایجنٹس کو دے دیا۔ اور میں ایجنٹس پہ پھر جاننا آپ سے چاہوں گا، یہ ایجنٹ کا کیا معاملہ ہے؟ ایجنٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ بہت سے اسکول دور دراز ہوتے ہیں، پرنسپل خود سے نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کچھ فری لانسر رکھے ہوتے ہیں جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، جو فارمز لے کر آنا، فارمز کو واپس جمع کرا کے آنا، وہ ایک طرح سے ایک کام یہ کرتے ہیں، تو وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، 3 4 5 10 اسکول اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ یہ کام کا سہولت دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہی لوگ، انہوں نے بعض ایک ایسے کیسز، یہ کہنا کہ وہ پیسے لے کے بھاگ گئے، یہ کون لوگ ہیں جن کو بطور اسکول کا اپنا اسٹاف نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ہوتا ہے، اس کی کاسٹ ہے۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ میٹرک ایگزامینیشن سسٹم دیکھیں، کیمسٹ سسٹم سے 2% صرف فیس لیتا ہے۔ کیمسٹ سسٹم میں ایک پیپر کے 25 سے 30 ہزار لیے جاتے ہیں، یہاں پر 2 2.5 3 ہزار لیے جاتے ہیں۔ تو بورڈ کو کاسٹ مینیج کرنے میں بھی پرابلم ہے اور تعلیمی اداروں کو بھی پرابلم ہے۔ ایسے ملک بھی ہے جہاں تعلیم فری بھی ہے۔ جی بالکل ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور فیکٹر جو بتا رہے تھے جس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کی جو اپنی 3 4 مہینوں کی فیس نہیں جمع کرا سکے، ایگزیکٹلی، تو ان کو یہ سزا دی جائے گی امتحان والے دن؟ دیکھیں سزا نہیں ہے یہ، دیکھیں سزا نہیں ہے، ایکچولی اپنی ذمہ داری ادا سب کو کرنی ہوگی، ان پیرنٹس کو بھی کرنی ہوگی۔ وہ ڈائریکٹلی جب اسکول میں نہیں جائیں گے اور وہ بورڈ آفس پہنچیں گے، آ کے بورڈ میں پریشان ہوں گے خود بھی اور کریں گے بھی، تو ظاہر یہ مسائل ہوں گے۔ سر مجھے یہ بتائیں، کوئی آپ کے پاس فگرز ہیں، کوئی سٹیٹس ہیں، کتنے اسکولز کے بچے جن کے ساتھ یہ مسہیپ ہوا ہے کہ چلے یہ تو آپ نے ذمہ داری ہے نا، بچوں نے فیس نہیں دی، ٹھیک ہے دے دیں سزا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان اسکولز کو بھی سزا دیں کہ جن کے یا تو پرنسپل کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ آئیں اور بچوں کے ساتھ بچوں کا ایڈمٹ کارڈ اور اس کی یہ فارم جمع کرائیں، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ پرنسپل کیوں آ رہا ہے جب پرنسپل کے پاس سٹاف نہیں ہے اسکول کا، پرنسپل کے پاس پیون نہیں ہے اسکول کا، وہ آ کے یہ کام نہیں کر سکتا، وائی فری لانسرز؟ جی بالکل، اس بات پہ بات ہوئی ہے، ہماری ایسوسیشنز نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے ان کا اپنا اسٹاف جو پرمنٹ اپائنٹمنٹ ہو اور اس کو بھیجا جائے یا پرنسپل خود یہ کام کرے۔ انشاءاللہ اس میں کافی بہتری آئے گی، ابھی نیکسٹ ایئر آپ کو اس طرح کی کمپلینٹس نہیں ملیں گی۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ پبلک کا، تو میں یہ کہتا ہوں بورڈ کو بھی تجویز دی ہے کہ آپ 30 دن پہلے فارم لینا بند کر دیں تاکہ تمام چیزیں، پھر اس کی آپ کی آن لائن آپ بتا دیں
جیسے کہ اس دفعہ کوڈ دے دیا گیا ہے تو اسکول کو چاہیے ویریفائی کر لے کہ ہمارے فارم سب جمع ہو گئے, کوئی رہتا تو نہیں ہے. جو پرابلم آج فیس کرنے پڑتے ہیں اسی دن ایک دن پہلے رات کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سنڈے کی ساری رات گزر گئی, وہ وقت پہ ہونا چاہیے. اٹ از آل اباؤٹ دا مینجمنٹ. بالکل وہاں پہ صحیح سے ساری چیزیں کریں, اسموتھلی کریں تو کام صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی کاوش بتا رہی کہ اب بڑا کمپیوٹرائزڈ اور ڈیجیٹلائز سسٹم ہو گیا. دنیا بہت پہلے ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی, بہت کمپیوٹرائزڈ ہو گئی, لیکن ہمیشہ ہر سال یہ جو بچے ہیں, ایک تو یہ والا جو ان کا سال ہوتا ہے نا 9th اور 10th کا, یہ بڑا پریشر والا ہوتا ہے. انہیں پہلی دفعہ وہ بورڈ کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, اس پہ اگر ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً والدین کے لیے کتنی پریشانی. بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ایڈمٹ کارڈ ڈیجیٹل ہو سکتا ہے تو وہ فارم ڈیجیٹل کیوں نہیں ہو سکتا جو کہ بورڈ آفس میں جمع کرانا ہے. افضل صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ.